آپ کا نام مبارک سورہ انعام میں دوسرے انبیاء کرام کے ساتھ مذکور ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: اور اسماعیل کو، الیسع کو، یونس اور لوط کو ہم نے ہر ایک کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ سورہ انعام آیت نمبر 86۔ سورہ صاد میں ارشاد ہے، ترجمہ: اے نبی اسماعیل، الیسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ سورہ صاد آیت نمبر 48۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، حضرت الیسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے بعد مبعوث ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا۔ آپ زندگی بھر حضرت الیاس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے۔ آپ کی وفات کے بعد قوم میں برائیاں پھیل گئیں، بد کردار لوگوں کو اقتدار مل گیا، سرکش افراد کی تعداد میں اضافہ ہو گیا جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا، اور ان میں ایک سرکش اور باغی بادشاہ بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کی ذمہ داری حضرت ذوالکفل علیہ السلام نے لی تھی کہ اگر وہ توبہ کر لے تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے حضرت ذوالکفل کو ذوالکفل یعنی ذمہ داری اٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: الیسع بن عدی بن شوتلم بن افرائیم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام۔ بعض علماء نے انہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا چچا زاد قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ کوہ قاسیون میں روپوش رہے تھے جب آپ بعلبک کے بادشاہ کی شر سے بچنے کے لیے وہاں چھپے ہوئے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام غار سے باہر آئے تو حضرت الیسع علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے آ گئے۔ پھر جب حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تو حضرت الیسع علیہ السلام آپ کی جگہ نبوت کا شرف پا کر قوم کی رہنمائی کرنے لگے۔ مورخین فرماتے ہیں جب بنی اسرائیل نے بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو شہید کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظالم بادشاہ مسلط کر دیے۔ بنی اسرائیل جب دشمنوں سے جنگ کرتے تھے تو اپنے ساتھ تابوت سکینہ رکھتے تھے جس میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ ان کی برکت سے فتح حاصل ہو جاتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ غزہ اور عسقلان کے باشندوں سے جنگ کے دوران ان سے تابوت سکینہ چھن گیا اور ان کا بادشاہ اسی غم میں مر گیا، اور بنی اسرائیل بھیڑوں کے اس غلے کی طرح رہ گئے جن کا کوئی نگہبان نہ ہو۔ تب اللہ تعالیٰ نے شمویل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کے مطالبے پر ایک بادشاہ کا تقرر فرمایا۔ اس واقعے کی تفصیل آئندہ اوراق میں بیان ہوگی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی وفات سے شمویل علیہ السلام کی بعثت تک 460 سال کی مدت گزری۔